واضح رہنا چاہیے کہ جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک جمع سلامت اور دوسری جمع تکثیر۔ جمع سلامت یہ ہے کہ حق تعالیٰ بحالت غلبہ، قوت، وجد شدت اور شوق کو ظاہر فرما کر بندے کے حفاظت فرمائے اور اپنا حکم ظاہر طور پر بندے پر جاری کر کے اسے بجا لانے میں اس کی نگہبانی کرے اور اسے مجاہدے سے آراستہ بنا دے۔ چنانچہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ، ابو العباس سیاری مروزی صاحب مذہب حضا، بایزید بستامی، ابو بکر شبلی، ابو الحسن حضرمی اور مشائخ کی ایک جماعت قدس سرہم ہمیشہ مغلوب الحال رہتے ہیں۔ بھائی ہمہ جب بھی نماز کا وقت آتا تو اپنے حال پر لوٹ آتے تھے اور جب نماز ادا کر چکتے تو پھر مغلوب الحال ہو جاتے تھے، اس لیے کہ جب تک تم محل تفرقہ میں ہوگے تو تم ہوگے اور خدا کا حکم بجا لانا تم پر لازم ہوگا، اور جب حق تعالیٰ تمہیں جذب کر کے مغلوب الحال بنا دے گا تو بہتر ہے کہ حق تعالیٰ اپنے حکم میں دو باتوں میں تمہاری حفاظت کرے گا۔ ایک یہ کہ بندگی کی علامت تم سے نہ اٹھے، دوسرے یہ کہ وعدے کے حکم پر قائم رکھے، کیونکہ اس کا ارشاد ہے کہ میں کبھی بھی شریعت محمدی کو منسوخ نہ کروں گا۔ اور جمع تکثیر یہ ہے کہ بندہ حکم میں دیوانہ اور مدہوش ہو جائے اور اس کا حکم پاگلوں کی مانند بن جائے۔ ایسا شخص معاملہ میں معذور ہوتا ہے اور پہلا شخص مشکور، اور جو مشکور ہوتا ہے اس کی حالت دوسرے کے مقابلہ میں زیادہ قوی ہوتی ہے، کیونکہ دوسرا بہرحال معذور ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جمع کے لیے نہ کوئی مخصوص مقام ہے اور نہ کوئی ایک حال، کیونکہ جمع اپنے مطلوب کے معنی میں ہمت کا جمع کرنا ہے، چنانچہ کسی گروہ کے لیے اس معنی کا کشف مقامات میں ہوتا ہے اور کسی گروہ کا کشف احوال میں ہوتا ہے، اور دونوں وقتوں میں صاحب جمع کی مراد نفی مراد سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے تفرقہ جدائی ہے اور جمع وصل و ملاپ، اور یہ قول تمام اقوال میں صحیح و درست ہے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہمت حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جمع تھی، کیونکہ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اسی طرح مجنو کی ہمت لیلا کے ساتھ جمع تھی، کیونکہ اسے لیلا کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا، اسے سارے جہان میں ہر چیز کے اندر لیلا نظر آتی تھی۔ اس قسم کی بے شمار مثالیں ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن حجرے میں تشریف فرما تھے، کسی نے دستک دی اور پوچھا کیا بایزید حجرے میں ہیں؟ انہوں نے فرمایا بجوز حق کے حجرے میں کوئی دوسرا نہیں ہے، میں تو خود بایزید کو تلاش کر رہا ہوں۔ اور حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کہ ان الحق کہنے کا بھی بنیادی کیفیت اور بنیادی مقام یہی ہے کہ وہ مغلوب الحال ہو چکے تھے کیفیت جمع میں۔ یہ لفظ جیم میم عین ہے، جمع۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک درویش مکہ مکرمہ آیا اور وہ 1 سال تک خانہ کعبہ کے روبرو اس طرح بیٹھا رہا کہ نہ اس نے کچھ کھایا، نہ پیا، نہ سویا، نہ رفع حاجت کو کہیں گیا۔ اس کی تمام ہمتیں خانہ کعبہ کے مشاہدے ہی میں مجتمع رہیں۔ اس نے اپنے آپ کو خانہ کعبہ سے اس طرح منسوب کر دیا کہ اس کا دیدار ہی اس کے جسم کی غذا اور اس کی روح کی توانائی بن گئی۔ ان حقائق کے اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے خمیر کو، جو کہ جوہر ہے، حصہ حصہ کر کے اس کا ایک ایک حصہ اپنے ہر محبوب کے لیے اس کی تقدیر اور لیاقت کے موافق مخصوص کر دیا ہے۔ اس وقت اس سے انسانی جوش، طبعی لباس مزاجی پردے اور روح کے حجاب اٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جزو و محبت جو اسے عطا ہوا ہے اپنی صفت پر اسے ڈھال لیتا ہے اور سرتا پا محبت کا پیکر بن جاتا ہے۔ اس کی تمام حرکتیں اور مشاہدے اسی سے مربوط ہو جاتی ہیں۔ اسی بنا پر ارباب معانی و اصحاب زبان اس کیفیت کو
جمع کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اسی معنی میں حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لبیک لبیک یا سیدی و مولائی، لبیک لبیک یا مقصدی و معنائی، یا عین عین وجودی یا منتہا ہممی، یا منطقی و اشاراتی و ایمائی، یا کلی و یا سمعی و یا بصری و یا جملتی و تباعزی و اجزائی، یعنی حاضر ہوں اے میرے سردار، اے میرے مولا، حاضر ہوں اے میرے مقصد و معنی، اے ذات تو میرے وجود کا عین ہے، اے منتہی تو میری ہمتوں کا منتہی ہے، اے مجھے گویائی دینے والے، میرا کلام، میرا اشارہ اور میرا کہنا تو ہی ہے، اے میرے کل کی کل، اے میرے کان اور میری آنکھ، اے میرے تمام بدن اور میرے کل اعضاء و اجزاء سب تجھی سے ہیں۔ لہذا جو اپنی صفات میں مستعار ہوتا ہے وہ اپنی ہستی میں عار اور لائق شرمسار ہوتا ہے، اور دونوں جہان میں اس کی توجہ کفر ہوتی ہے اور موجودات میں اس کی ہمت موجب ذلت و رسوائی ہوتی ہے۔ ارباب زبان کا ایک گروہ اپنی عبارت و بیان کو مشکل و محیر العقول بنانے کے لیے جمع الجوامع یعنی جمع کی جمع ہو جاتے ہیں، جمع کی جمع بولتے ہیں۔ اگرچہ یہ کلمہ عبارت میں تو اچھا ہے مگر معنی میں یہ بہتر ہے کہ جمع کی جمع نہ بولا جائے، اس لیے کہ اولاً تفرقہ ہو تو اس پر جمع درست ہو سکتی ہے، اور جبکہ جمع خود جمع ہے تو تفرقہ کیسے ہوگا، اور جمع کو اپنے حال سے کیسے گرایا جائے۔ اس طرح یہ عبارت یعنی جمع الجمع تہمت کی جگہ بن جائے گی، اس لیے کہ جو جمع ہو جائے وہ فوق و تحت میں اپنے سے باہر نہیں دیکھ سکتا۔ تم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج سارا جہان دکھایا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی طرف التفات نہ فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کے ساتھ جمع تھے اور مجتمع کو مشاہدے کی تفریق جدا نہیں کرتی اور تفرقہ کو نہیں دیکھتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، محبوب کی آنکھ نہ ادھر ادھر پھری اور نہ حد سے گزری۔